پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ اگر جماعت اسلامی انتخابات سے تائب ہو جائے تو میں اور میری تنظیم اس میں مدغم ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو، اپنی تنظیم کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میری تنظیم بیعت کی بنیاد پر قائم ہے، اور جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا میرا حکم ہرگز کوئی حرام کام کا حکم نہیں ہے، لہذا وہ اپنی بیعت کی بنیاد پر پابند ہے کہ اگر میں فیصلہ کرتا ہوں تو انہیں شریک ہونا ہوگا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے اس میں اور نرمی کی، اس لیے کہ جماعت اسلامی سے نکلے ہوئے ایک اور صاحب نے، بلکہ نکالے گئے تھے وہ، انہوں نے کہا 25 برس کے لیے طے کر لے جماعت کے الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا چلیے یہ بھی طے ہو، میری زندگی تو 25 برس کیا، 10 برس بھی اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں، اگر ہو جائے تو بہت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال 25 برس کا طے کر لیں تو میں اپنی جماعت کو مدغم کر دوں گا۔ اب میری آفر کیا ہے؟ اس وقت میں ایک درجہ اور نیچے اترا ہوں اور میں اتمام حجت کر رہا ہوں آخری مرتبہ۔ یہ میرے 5 جو ہیں اس کے حصے ہیں اس تجویز کے، یہ تینوں تنظیمیں ایک وفاق کی شکل اختیار کریں، ادغام نہیں۔ ہمارا نظام بیعت کا ہے، ان کا دستوری ہے، ادغام نہیں، وفاق۔ نمبر 2، فکری اور عملی، ذہنی اور اخلاقی تربیت اور تبدیلی عوام کی اس میں بھرپور تعاون۔ We should pool our resources, human resources as well as financial resources، کہ بڑے سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے ذہن بدلیں، سیکولرزم جو ہے وہ دماغوں سے نکلے، مغربی تہذیب کی مرغوبیت دماغوں سے نکلے، مغربی جمہوریت کی مرغوبیت دماغوں سے نکلے، اسلام کا نظام جو ہے اس پر اعتماد پیدا ہو، اقتصادی نظام پر، سیاسی نظام پر، نظام خلافت کا نیا ڈھانچہ کیا ہوگا اس پر ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو۔ یہ کام جائجنٹک ٹاسک ہے، ہمالین ٹاسک ہے، اس کے لیے ہم اپنی ریسورسز کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو جمع کریں، اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ نمبر 3، انتخابات میں حصہ لینے کے ضمن میں مولانا مودودی کے 1945 کے موقف پر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آخری اتمام حجت کر رہا ہوں جماعت اسلامی پر۔ یہ رسائل و مسائل ہے، انہی کی کتاب ہے شائع کردہ، اس کے صفحہ 305 پر 375 پر یہ عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں ایک سوال کے جواب میں، اور یہ چھپا ہے جنوری فروری سن 45 کے ترجمان القرآن میں۔ مولانا فرماتے ہیں الیکشن لڑنا اور اسمبلی میں جانا اگر اس غرض کے لیے ہو کہ غیر اسلامی دستور کے تحت ایک لادینی جمہوری ریاست کے نظام کو چلایا جائے تو یہ ہمارے عقیدہ توحید اور ہمارے دین کے خلاف۔ لیکن اگر کسی وقت ہم ملک کی رائے عام کو اس حد تک اپنے عقیدہ و مسلک سے متفق پائیں کہ ہمیں یہ توقع ہو کہ عظیم الشان اکثریت کی تائید سے ہم ملک کا دستور حکومت تبدیل کر سکیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے کام نہ لیں۔ جو چیز لڑے بھڑے بغیر سیدھے طریقے سے حاصل ہو سکتی ہو اس کو خامخواہ ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کا ہم کو شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، مگر یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ طریقہ کار صرف اس صورت میں اختیار کریں گے جبکہ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اولاً ملک میں ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں کہ محض رائے عام کا کسی نظام کے لیے ہموار ہو جانا ہی عملاً اس نظام کے قائم ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہو۔ ثانیاً ہم اپنی دعوت و تبلیغ سے باشندگان ملک کی بہت بڑی اکثریت کو اپنا ہم خیال بنا چکے ہوں اور غیر اسلامی نظام کے بجائے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ملک میں عام تقاضا پیدا ہو چکا ہو۔ ثالثاً انتخابات غیر اسلامی دستور کے تحت نہ ہو بلکہ بنائے انتخاب ہی یہ مسئلہ ہو کہ اس ملک کا آئندہ نظام کس دستور پر قائم کیا جائے گا۔ میں نے حوالہ غلط دیا، وہ اگلے سوال کے جواب میں تھا، یہ ہے دسمبر سن 45 کا، جنوری فروری سے بھی 1 سال آگے گزر گیا معاملہ، دسمبر سن 45 قیام پاکستان سے پونے 2 سال پہلے کا یہ موقف ہے مولانا مودودی۔ اب اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے سن 51 میں حصہ لیا یہ علیحدہ بحث ہے، اس میں نہیں جاننا چاہتا۔ غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان،
لیکن چونکہ سارا اندازہ ہو گیا تھا پہلے الیکشن کے بعد کہ یہ شرطیں 3 پوری نہیں تھیں، ورنہ تو کامیابی ہوتی، تو رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ افسوس یہ ہے کہ پھر یہ کہ اس کے اوپر اصرار رہا، اپنے ہی لیول کو نیچے کرتے چلے گئے۔ لیکن بہرحال اب اس میں آخری بات کیا ہے، یہ تینوں جماعتیں جو وفاق منائیں وہ کسی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ اس وقت کریں جبکہ یہ شرطیں پوری ہو چکی ہوں۔ یہ شرط حجت ہے جماعت اسلامی پر بھی، یہ شرط حجت ہے تحریک اسلامی پر بھی، وہ تو ہے ہی تحریک فکر مودودی اصلاً، اور اس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ صحیح ہے۔ جھگڑا کہے گا رہ گیا، اب جھگڑا یہ ہے کہ یہ اسسمنٹ کون کرے گا کہ فضا تیار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، واقعی یہ حالات پیدا ہو چکے یا نہیں، حقیقت میں یہ شرائط پوری ہو گئی یا نہیں۔ اس کا فیصلہ میں یہ تجویز دے رہا ہوں کہ تینوں جماعتوں کی ایک مشترک مجلس مشاورت قائم کی جائے، میں اس میں 50% ریپرزنٹیشن جماعت اسلامی کو دینے کو تیار ہوں۔ 25% نعیم صاحب کی کل کی پیدا شدہ جماعت جو ابھی جماعت کہلانے کی حقدار بھی نہیں ہے حقیقت میں، لیکن میں انہیں اپنا بزرگ مانتا ہوں، نعیم صدیقی صاحب، صرف 25% پر میں خود قناعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو مجلس مشاورت ہو، اگر اس کی 2/3 اکثریت فیصلہ کر دے کہ یہ شرائط پوری ہو گئی، اور ہر جماعت کی بھی کم سے کم نصف تعداد اس میں شامل ہو، یہ نہ ہو کہ 2 جماعتیں مل کے 2/3 کر دیں تو تیسری تو گئی، پھر LBW، ہر جماعت کی بھی نصف، لیکن ٹوٹل کا 2/3، اس کے بعد الیکشن میں حصہ لے۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، یہ میری آخری آفر ہے، اور یہ سابقہ سارے آفرز کی ناسخ ہے، منسوخ، ادغام کی آفر میری منسوخ، اب یہی ہے آخری، اور یہ بھی قبول نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر دمادم مست قلندر، پھر جو چل رہا ہے وہی چلے گا، اس سے بھی آگے بڑھ کر چلے گا۔ خیر اس میں نہیں ہے کسی کی بھی۔